السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحب تو نیم ہے سر میداں پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، بلکہ جان محبوب خدا مشکل کشا مولا علی، شیر یزداں باب علم مصطفیٰ مولا علی ہے۔ ایا من کنت کے فرمان سے فردوس یہ اہل ایمان کے ہیں آقا مرتضیٰ مولا علی، بلکہ میں نے ذکر علی ہی تو بس ہے کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس سے راضی ہوئے ہیں رسول خدا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ ذکر مولا عبادت ہے بھائی میرے، یہ سراسر سعادت ہے بھائی میرے، یہ کولے جناب شہید و سرا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ چاہے مولا کہے چاہے بھائی کہے ان کی مرضی ہے، بے زر کو بوزر کہے ان کو مختار کل نے ہے مولا کہا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ حضرات محترم، یہ دن حضرت مولا کل مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا آپ کا دن ہے، اور آپ کی بارگاہ اقدس میں مختصر سی حاضری پیش کرنی ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع معظم حضرت سیدنا عباس فرماتے ہیں کہ مدینے میں قید ہو گیا حضور اور میں، سیدنا عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی رحمت شفیع معظم اور میں جو ہوں وہ اس قحط شدہ دور میں ہمارے پاس مال وافر تھا، اللہ کا فضل تھا۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور نے ارادہ فرمایا کہ ہم جاتے ہیں اور سیدنا ابو طالب کے ہاں سے، حضرت ابو طالب کے ہاں سے جو ان کے بیٹے ہیں ان کو لے لیتے ہیں، ان کی اولاد زیادہ ہے تو ان میں سے ایک بیٹے کو ہم جو ہے وہ لے لیتے ہیں، ہم پرورش کر لیں گے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ ہم چلے اور ہم پہنچے حضرت ابو طالب کے ہاں، اور ہم نے درخواست پیش کی تو انہوں نے فرمایا لے جائیے۔ اب حضرت عباس کہتے ہیں میں نے ایک بچے کو مختص کر لیا، میں نے ایک کو لے لیا، اب حضور کی باری آئی تو حضور نے فرمایا اے عباس صاحب فرمائیے کہ میں کس کو لوں گا، تو فرمایا حضور سارے جانتے ہیں آپ کا پیار علی سے ہے، آپ مولا علی سے کتنا پیار کرتے ہیں، تو آپ حضرت علی کو ہی ساتھ لیں گے۔ المختصر حضور نبی رحمت شفیع معظم نے بازو ایسے پھیلائے اور حضور سیدنا مولا کائنات حضور کے سینہ اطہر سے لگ گئے، حضور نے آپ کو گود لیا۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ چیزیں پڑھنے لگا ہوں۔ ایک دن حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ، ابھی اسلام کی دعوت حضور نے نہیں دی مگر اس سے پہلے نماز پڑھی جا رہی ہے، حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ ہم لوگ یہاں دعویٰ کرتے ہیں عشق مولا کائنات کا، میں عشق پر دلیلیں نہیں مانگا کرتا، عشق دلیلوں کا محتاج نہیں ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات کا قبول اسلام دیکھ لیجئے اور محبت اسلام دیکھ لیجئے اور محبت نماز دیکھ لیجئے۔ آج کل کہا جاتا ہے جی کہ یہ ملنگ جو ہیں یہ مولا علی کے ہیں، یا جو ہے یہ ملنگ جو ہیں یہ بہت پہنچوی ہستیاں ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، جو سیرت مصطفی پر چل جائے اور جو حضور کی سیرت مطہرہ کا کامل بن جائے، یعنی لمحہ لمحہ حضور کی سیرت مطہرہ پر چلے، وہ مولا کائنات کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں آگے، مگر حضرت مولا کائنات کا قبول اسلام دیکھیے۔ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ مومنین کی ماں، آپ نماز پڑھ رہی ہیں حضور کے ساتھ، حضرت مولا کائنات نے دیکھا تو پوچھا حضور سے کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو فرمایا یہ نماز ہے اور اس میں یہ اسلام میں پڑھی جاتی ہے، تو فرمایا حضور مجھے بھی سکھا دیجیے، یہ بڑا اچھا عمل ہے، تو فرمایا کہ میں تمہیں سکھا دوں مگر اس کے لیے تمہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ فرمایا حضور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، مجھے یہ نماز کا طریقہ سکھا دیجیے، تو حضور نے سکھایا۔ حضرات محترم، بڑے اختصار کے ساتھ آپ نے بہت سی چیزیں سن رکھی ہوں گی۔ حضرت مولا کائنات غدیر خم کے مقام پر حضور نے بازو پکڑا تھا اور فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مددگار ہوں، جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی مولا ہے۔ حضرات محترم، ابو رافع کا بیان ہے کہ ہجرت مصطفیٰ کے وقت جب حضور نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہجرت کی، غار میں گئے اور بالترتیب مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی، تو اس وقت بستر پر حضرت مولا کائنات موجود تھے، اور حضور نے فرما رکھا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو کہ آپ نے کرنا یوں ہے کہ آپ نے 3 دن بعد آنا ہے، اور بالخصوص جو امانتیں ہیں وہ آپ نے دے کر آنی ہے، آپ نے ویسے نہیں آنا بلکہ آپ نے امانتیں دے کر آنا ہے۔
تو حضرت مولا کائنات آپ بستر پر آئے تو حضرت مولا کائنات فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ساری زندگی اتنا سونے کا مزہ نہیں آیا جتنا اس رات جب سرکار نے فرمایا کہ علی میرے بستر پہ سو جاؤ. اللہ کی تلواریں آس پاس ہیں، چاروں طرف سے کفار نے گھیر رکھا ہے، مگر فرمایا علی مولا کائنات فرماتے اتنا مزہ کہیں بھی نہیں آیا جتنا مزہ جو ہے وہ اس رات آیا ہے. حضرت مولا کائنات کے شجاعت کے کئی واقعات ہیں، بلکہ حضرت ابو عبید اللہ، میں 2-3 واقعات پیش کرتا ہوں. غزوہ خندق کے موقع پر حضرت عبید اللہ بن کعب بن مالک روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ خندق کے دن حضرت عمرو بن عبدو یہ جو ہے بہادروں کی نشانی لگا کر حضرت عبداللہ بن مالک فرماتے ہیں، حضرت انصاری صحابی جو ہیں فرماتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن عبدو یہ جو تھا، عمرو بن عبدو یہ جو تھا، عمرو بن عبدو جو تھا یہ بہادروں کی نشانی لے کر اپنے سواروں کے سوار جا رہا تھا. اس کے بارے میں تھا کہ یہ 2 باتیں مانا کرتا ہے قریش والوں کی. حضرت مولا کائنات نے اسے کہا اے عمرو تم نے قریش کے لیے اللہ سے عہد کیا تھا کہ جب بھی کوئی آدمی تم سے 2 باتوں کی دعوت دے گا قریش میں تم مانو گے. فرمایا ہاں. اس نے کہا ہاں میں دعوت قبول میں نے کہا تھا. تو کہا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی. اس نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں، میں تمہاری یہ دعوت قبول نہیں کرتا. تو مولا کائنات کو کہا تو کہا ٹھیک ہے دوسری دعوت میں تمہیں دیتا ہوں، میں تمہیں دوسری دعوت دیتا ہوں کہ تم میرے مقابلے میں میدان میں آ جاؤ، میدان میں اترنے کو تیار ہو جاؤ. تو عمرو کہتا ہے کہ میرے بھتیجے کیوں تم میرے ہاتھوں قتل ہونا چاہتے ہو؟ میں اللہ کی قسم تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا لیکن میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہے، میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں. حضرت مولا کائنات اور وہ مد مقابل ہوئے اور انہوں نے میدان کا چکر لگایا اور حضرت مولا کائنات نے اسے واسط جہنم کیا. المختصر غزوہ خیبر کا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع معظم نے حضرت مولا کائنات کو بلایا. پہلے ایک دن پہلے اعلان فرمایا کہ کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جو خیبر کو فتح کرے گا. تو حضور نے صحابہ کو بلایا، پکارا. اگلے دن سرکار نے صحابہ سے فرمایا صحابہ مولا علی کدھر ہے؟ بڑے اختصار کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. حضرت مولا کائنات کو بلایا گیا تو آپ کو اشوب چشم تھا، یعنی آنکھوں میں درد تھا شدید، ایک آنکھ میں بڑی شدید درد تھا. تو حضور نے لعاب دہن لگایا، آنکھ ٹھیک ہو گئی. حضرت مولا کائنات کو حضور نے جھنڈا پکڑایا. حضرت مولا کائنات ایک میں ہاتھ میں جھنڈا پکڑتے ہیں، ایک ہاتھ میں تلوار پکڑتے ہیں اور آپ نے دوڑ لگا دی. رستے میں آیا مرحب مت مقابل آیا. تو حضرت مولا کائنات نے کہا ہٹ جو کہ وہ شعر پڑھا کرتا تھا کہ مجھ جیسا پہلوان اور مجھ جیسا بہادر پورے خیبر میں کوئی نہیں ہے، میں ہزاروں کے مقابلے میں اکیلا کافی ہوں. تو حضرت مولا کائنات نے جملے میں جواب میں ایک جملہ کہا تو نہیں جانتا میں اللہ کا بھی شعر ہوں اور مصطفیٰ کریم کا بھی شعر ہوں، میں اللہ کا بھی شعر ہوں اور مصطفیٰ کریم کا بھی شعر ہوں، تو مجھے نہیں جانتا، ہٹ جا میرے مقابلے سے. مقابلے میں آیا تو مولا کائنات نے ایک ہی وار کیا اور مرحب 2 حصے ہو کر زمین پر گر پڑا. حضرات محترم، حضرت مولا کائنات کی محبتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی مثال آپ ہیں. آج کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم محبت مولا کائنات میں بھی دریغ نہ کریں حضور کے صحابہ کی سیرت پر، بلکہ میں عموماً ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم دعوے دار ہیں حضرت مولا کائنات سے محبت کے تو اس کی ایک ضمانت یہ بھی ہے کہ ہمیں جو ہے حضور کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ حضرت مولا کائنات کما حق حضور کی سنت مطہرہ پہ چلنے والے تھے اور وہ اسی کو پسند فرمایا کرتے تھے، اسی پہ چلنا پسند فرمایا کرتے تھے. نماز کے حوالے سے آپ نے کئی واقعات سن رکھے ہوں گے مگر ایک واقعہ پیش کر دیتا ہوں. ایک موقع ایسا ہے، ایک جنگ کے موقع پر تلوار حملہ ہوا، حضرت مولا کائنات کو تیر لگا، آپ کی پنڈلی میں تیر لگا اور جو صحابہ تھے وہ چاہتے تھے کہ اب تیر نکل جائے، تو تیر جو ہے وہ نکال نہیں پا رہے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ درد ہو رہا تھا. مگر حضرت مولا کائنات آپ نماز میں جاتے ہیں تو مولا کائنات کی پنڈلی سے وہ تیر نکال لیا جاتا ہے. حضرت مولا کائنات نے سلام پھیرا، پیچھے خون دیکھا تو کہا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا حضور آپ کی پنڈلی میں جو تیر تھا ہم نے نکال دیا. کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے خبر بھی نہیں ہوئی. جن کی نماز ایسی ہے ہمیں ان کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اعمال کے صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. لائک کرنا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.